السلام علیکم دوستو، میں ہوں امجد خان۔ تربیت کے حوالے سے ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ بچے کے وہ ایکٹس جس سے اس کی نگیٹیو تھنکنگ ظاہر ہوتی ہے، مطلب بچے کے وہ کون سے کام ہیں جس سے اس کی منفی سوچ نمایاں ہو جاتی ہے۔ آج ہم ان وجوہات اور ریزن پہ بات کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا بچہ منفی سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے کئی ریزنز ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم کردار جو اس کو منفی سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے وہ اس کا انوائرمنٹ ہے، دوسروں کے ساتھ رویہ ہے اور اپنے اندرونی معاملات ہیں۔ روزمرہ زندگی کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بچہ منفی سوچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کمپیریزن ود پیئرس۔ اگر ہم اپنے بچے کا موازنہ دوسرے بچوں سے کریں تو اس سے ہمارا بچہ منفی سوچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ آپ کا چچا کا بیٹا بہت لائق ہے، آپ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو آپ سے بہت آگے نکل جائے گا۔ ہمیشہ ہم اس کو یہی باتیں سناتے ہیں اور ان کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرتے ہیں، تو ایسے باتوں سے آپ کے بچے کے اندر منفی سوچ لازم پیدا ہوگی، تو ان چیزوں کو ایوائڈ کریں۔ دوسری چیز جو ہم والدین اکثر کرتے ہیں وہ ہے اوورلی کریٹیکل فیڈ بیک، مطلب آپ ہمیشہ اپنے بچوں کا دوسروں سے پتہ کرتے ہیں، دوسروں سے ان کی انفارمیشن لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ان کے ٹیچر سے کہتے ہیں کہ میرا بچہ کیسا ہے، پڑھائی میں کیسا ہے، پڑھائی میں دلچسپی لیتا ہے کہ نہیں لیتا۔ اسی طرح سے جہاں جہاں بھی ان کا واسطہ ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے دوست ہوں، چاہے وہ کزنز ہوں، جو بھی ہو، آپ ہمیشہ ان سے پوچھتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں۔ اور اگر یہ چیزیں آپ کے بچے تک پہنچ جائے کہ میرا والدین ہمیشہ میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کے بچے کے اندر منفی سوچ پیدا ہو سکتی ہے، تو اس چیز کو بھی ایوائڈ کریں۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے فیئر آف فیلر، مطلب ناکامی کا خوف۔ اگر آپ کے بچے کے اندر ناکامی کا خوف ہو تو یہ بھی آپ کے بچے کے اندر منفی سوچ کی علامت ہے۔ یا آپ اس سے بار بار کہتے ہیں کہ اگر آپ اس دفعہ بھی فیل ہو گئے تو یہ آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی، وہ اپنی ناکامی سے ڈرتا ہو، وہ اپنے آپ سے نا امید ہو، تو یہ بھی آپ کے بچے کے اندر منفی سوچ کی وجہ ہو سکتی ہے، تو اس چیز سے بھی والدین ایوائڈ کریں۔ چوتھی چیز جو ہے جو آپ کے بچے کے اندر منفی سوچ پیدا کر سکتی ہے وہ ہے سوشل ریجیکشن، یعنی جب معاشرہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے پہلے گھر والے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جب گھر والے اس کو چھوڑ دیں تو معاشرہ خود بخود اس سے دور بھاگتا ہے۔ یا آپ کا کسی ایک بچے کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہے اور دوسرا یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ابو میرے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتا جتنا ان کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے بچے کی سوشل ریجیکشن کی وجہ بن سکتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا بچہ منفی سوچ کا شکار ہو سکتا ہے، تو والدین اس چیز سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں۔ پانچویں جو وجہ آپ کے بچے کی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بچہ منفی سوچ کا شکار ہے وہ ہے فیملی سٹریس اور کنفلکٹ۔ اگر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے زیادہ ہیں یا والدین آپس میں بہت زیادہ شور و غل کرتے ہیں یا گھر کے افراد آپس میں اونچی آوازوں سے یا کوئی ڈسپلن اس گھر میں نہیں ہے، تو اس سے بھی بچے منفی سوچ کا شکار ہو سکتے ہیں، تو اپنے گھر کا ماحول پرسکون رکھیں، ایک سیف انوائرمنٹ بچوں کو پرووائڈ کریں۔ چھٹی جو وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بچہ منفی سوچ کا شکار ہے وہ ہے میڈیا انفلوئنس۔ اگر آپ کا بچہ میڈیا کے ساتھ یا سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہے جس میں ڈراماز، فلمیں، گیمز، جس میں بچوں کو ان ریئلسٹک چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں آپ کے بچے کے اندر منفی سوچ کریٹ کرتی ہیں، تو ان چیزوں سے بھی اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ ساتواں جو عمل ہے جس سے آپ کا بچہ منفی سوچ کا شکار ہو سکتا ہے وہ ہے پرفیکشنزم پریشر۔ پرفیکشنزم پریشر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ان ریئلسٹک چیزیں جو ہیں
اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ پریشر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو انسان حاصل نہیں کر سکتا لیکن اس کی تمنا کرتا ہے، اور وہ حاصل کرنے کے لیے وہ پریشر لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی آپ کے بچے کے اندر منفی سوچ پیدا کر سکتی ہیں۔ تو بچوں سے ہمیشہ یہ باتیں کیا کریں کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہے وہ ہر حال میں آپ کو ملے گی، اس لیے زیادہ آپ پریشر نہ لیں۔ تو عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کا بچہ منفی سوچ کا شکار ہو سکتا ہے، وہ ہے ٹرامیٹک ایونٹس، مطلب قدرتی آفات یا ایسے حادثات یا گھر کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو لمبے عرصے تک آپ کے بچے کے ذہن میں ہو، تو یہ چیزیں بھی آپ کے بچے کے اندر منفی سوچ کریٹ کر سکتی ہیں۔ تو ان حالات میں والدین بچوں کو تفریح دے، ان کو گھمائیں تاکہ یہ حادثات اور یہ قدرتی آفات اس کے دماغوں سے دور ہو جائے۔ تو سب سے ضروری چیز جو ہے والدین کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک سپورٹو انوائرمنٹ کریٹ کریں، بچوں کو ایک نرسنگ انوائرمنٹ دے تاکہ ان کا بچہ گرو کر سکے، ان کے بچے کی اچھی نشوونما ہو سکے، چاہے وہ فزیکلی ہو چاہے وہ ایموشنلی ہو۔ ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ والسلام۔